حضرت ابی وقاص سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے سال میری اس بیماری میں عیادت کی۔ حضرت ابی وقاص کی یعنی طبیعت خراب ہوئی اور آپ کی ایک بیٹی تھی، تو آپ اس کے بارے میں یعنی پریشان تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عیادت کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ کہ مجھے بیماری ہوگی اور میں مالدار بھی ہوں، میرے ورثاء میں سے کوئی بھی وارث نہیں سوائے میری ایک بیٹی کے، کیا میں اپنا 2/3 مال صدقہ نہ کر دوں، 2 حصے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ نصف آدھا یعنی آدھا کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا 1/3 تیسرا حصہ یعنی عرض کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 اور 1/3 بھی بڑی ہے، تو اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑے، اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑے کہ لوگوں سے وہ مانگتے پھریں۔ تم جب بھی اللہ پاک کی رضا اور خوشی کے لیے خرچ کرتے ہو، یہاں پر وہ الفاظ آ گئے کہ اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے اور اس کی رضا کے لیے جب تم خرچ کرتے ہو تو اس پر تمہیں اجر یعنی انعام دیا جائے گا، یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو اس پر بھی تمہیں اجر یعنی انعام دیا جائے گا۔ اب یہ الفاظ دیکھیے، یعنی مقصود یہ جو ہم دین اور دنیا کی تفریق بیان کرتے رہتے ہیں نا، دین میں صرف دین ہے، دنیا تو وہ مقام ہے، وہ ظرف ہے جہاں پر دین کے مطابق زندگی گزارنی ہے ہم نے۔ ہاں دنیا آخرت کے مقابلے میں ہے، جیسے میں نے بیان کیا، دنیا دین کے مقابلے میں نہیں ہے، نہ دین دنیا کے مقابلے میں ہے۔ دنیا تو ظرف ہے نا جہاں پہ ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور یہاں پر ہم نے دین کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو رسول اللہ نے بیوی کے منہ میں لقمہ جو ڈالنا ہے اسے بھی یعنی اخلاص کے ساتھ بیان کیا کہ اس کا تعلق بھی اللہ کے ہاں اجر اور ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر میں اپنے بیوی بچوں کے لیے کماتا ہوں اور ان کو کھلاتا ہوں تو اس کا کوئی اجر اور ثواب نہیں ہے، یہ کوئی دینی عمل نہیں ہے، یہ دینی کام نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ بھی اللہ کے حکم کے اور اس کی مرضی اور منشا کے مطابق تمہارا یہ کام ہے۔